وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن تموت حتى تستكمل رزقها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہم بارہا زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو شکر کرنے کا طریقہ ہے اور جس طریقے سے شکر کیا جانا چاہیے، اس طریقے سے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی حمد ہے۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی حمد ہے، اور عملی اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا اصل شکر ہے۔ آپ کو کوئی نعمت حاصل ہوئی اور آپ نے کہہ دیا بے حد اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ایمان سے ہمیں نوازا، تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی، اللہ کی حمد ہوئی۔ لیکن آپ نے اس پر عمل کیا، یعنی آپ نے شکرانہ ادا کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی، اور جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے زندگی گزاری، تو یہ واقعتاً اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ آیت میرا خیال ہے کہ اکثر تقریر میں، بیان میں اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ہے ہی ایسی کہ اس کو ہر جگہ ہر وقت بیان کیا جانا چاہیے، ہر کوئی اپنے سینے میں، ذہن میں محفوظ کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، مدد چاہو اللہ سے، کس چیز کے ذریعے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر آگے جا کر کے ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہاں بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اور پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ ان کو خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کی ہیں وہ بڑے ہی جامع اور بہت ہی سمجھ لیجئے کہ مضبوط دل کا کام ہے، مضبوط ارادے کا کام ہے، مضبوط ایمان والے کا کام ہے۔ آج جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو حالات ہیں اس ملک کے ہم سب کو معلوم ہے، اور ایسے وقت میں ایک مومن کبھی گھبرائے گا نہیں، مومن کبھی نہیں گھبرائے گا۔ اس کی گھبراہٹ اور اس کی بے چینی اس وقت ہوگی جب اسے یہ احساس ہوگا کہ ہم نے وہ کام کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کیا تھا۔ مومن اس وقت گھبراتا ہے۔ اور ایک جو ایمان والا نہیں ہوگا، جس کے اندر نفاق ہوگا، جو منافقین ہوں گے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھنے والے ہوں گے، وہ ایسے حالات میں گھبراتے ہیں اور خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ اور ایسے ایسے واقعات بے شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کھانے کو نہیں ہے، بچے کو تڑپتا دیکھا، زہر دے دیا، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو ہمارے سامنے قرآن کی آیت ہے۔ جب ہم بارہا ہر جمعہ یا ہر بیان سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے کہ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور، یعنی اس میں سختی ہے، بہت سختی ہے، یعنی کہ ضرور ہم آزمائیں گے۔ کسے آزمائیں گے؟ مومنین کو آزمائیں گے، جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو مجھ پر واقعی ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ خوف سے، کبھی ان پر خوف طاری ہوگا، والجوع، بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مال کے ضائع ہو جانے سے، والانفس والثمرات، اور جان کی بازی لگا دینے سے، اور ثمرات یعنی جو آدمی محنت کر کے، کاشت کر کے، کھیتی کر کے جو سبزیاں پھل وغیرہ اگاتا ہے، یعنی ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ آزمائیں گے ان سب کے ذریعے۔ کبھی باغات میں کیا ہوگا کہ قحط سالی پڑے گی اور سارا کا سارا آپ کا کھیت جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، آپ کی کھیتی جو آپ کی سالوں کی محنت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیکار کر دیں گے۔ اس کے پیچھے کی حکمت بس اللہ کو معلوم ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی والدین کی موت سے آزمائیں گے، کبھی اولاد کی موت سے آزمائیں گے، کبھی بیوی کی موت سے آزمائیں گے، اور بیویوں کو اس کے شوہر کی موت سے آزمائیں گے۔ یعنی آزمانا کیا ہے کہ اس وقت صبر کون کرتا ہے، اس وقت اس بات پر یقین کون رکھتا ہے کہ یہ جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی لے لی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی بلا سکتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس وقت صبر کریں، اور صبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صبر جو ہے وہ اول وقت میں ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بے تحاشا مہینے 2 مہینے رو لیا اور پھر اس کے بعد سینہ پھاڑ لیا اور چیخنا چلانا ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم کہہ رہے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صبر عطا کی۔ نہیں، جس وقت پریشانی آئے اسی وقت انسان جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور صبر کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا۔ تو اس کے پیچھے ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی کسی جان کے ذریعے، اور کبھی ہمارے مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش کا دور ہے۔ اس وقت صبر سے کام لینا یہ انتہائی ضروری چیز ہے، انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو ہم یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان اور ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تموت، کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی اس وقت تک نہیں مر سکتا حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلی چیز جو پیدا کیا وہ ہے قلم، اور پھر قلم کو حکم دیا کہ جتنے بھی قیامت تک آنے والے انسان ہیں اس کے حصے کا رزق اس میں لکھ دو۔ یعنی جو بھی چیز ایک انسان کے ساتھ پیش آنے والے ہیں قیامت تک، ساری چیزیں لکھ ڈالو۔ اور قلم نے ویسا ہی کیا۔ یعنی 50,000 سال پہلے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنانے سے 50,000 سال پہلے یہ ساری چیزیں لکھوا دیں۔ کس سے؟ قلم سے، بعض روایت میں آتا ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس قلم کو حکم دیا تھا، اور اس قلم نے جو جو چیزیں ہماری قسمت میں لکھی ہیں وہ ہمیں ملے گی۔ اب ہم اسے چاہے جیسے حاصل کریں، چوری سے حاصل کریں تو بھی ہمیں اتنا ہی رزق ملے گا، اور اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے اگر ہم کمائیں تو اتنا ہی رزق ملے گا۔ اگر ہم اچھی زندگی گزاریں گے تو وہی عمر پائیں گے جو قلم نے لکھ دیا ہے، اور اگر خراب طریقے سے بھی زندگی گزاریں گے تو اتنی ہی زندگی پائیں گے جتنا کہ قلم نے لکھ دیا ہے۔ اب ایک انسان ہے جس کے بارے میں قلم نے لکھ دیا ہے کہ بھائی 60 سال کی زندگی ہے، تو اب 2 طریقے ہیں کہ یہ انسان 60 سال میں مرے گا۔ ایک یہ کہ وہ اپنی جسمانی تندرستی اور پھر اچھی زندگی، اچھی صحت اور اپنا مینٹل لیول اور یہ ساری چیزوں پر ورک نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے 30-35 کے بعد اس کا ذہن خراب ہوگا، بدن خراب ہوگا، ساری چیزیں خراب ہوگی، ایمان پر تقویت نہیں آئے گی، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی اور دھیرے دھیرے وہ 60 مرے گا۔
اور ایک انسان ہوگا جو اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنے جسم پر محنت کرے گا، جسمانی طاقت پر کام کرے گا، ذہنی طاقت پر کام کرے گا اور معاشرے کے لیے کام کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا، تو وہ بھی 60 پہ مرے گا، مرنا تو 60 پہ ہی ہے اس کو، لیکن ایک اچھی زندگی گزار کر کے مرے گا، اور ایک جو ہے وہ ایسی زندگی گزارے گا جو کسی کے کام کی نہیں ہوگی، اس کے کام کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ آج اس دور میں ایک بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے لیے فیصلہ جو اچھا ہوگا آگے چل کر کے، جو ہمارے لیے بہتر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ اور جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا تب یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے ایمان پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی سمپل سی مثال میں آج آپ کو آج کے حالات کے اعتبار سے دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد کر لیجئے، جا کے ان کی زندگی پڑھیے گا تفصیل سے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ ایمان لانے سے پہلے ان کے لیے خوشبو جو ہے یمن سے آیا کرتی تھی، کپڑے دیگر ملک سے آیا کرتے تھے، اور وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی ان کی کہ لوگ دیکھ کر کے اش اش کرتے تھے، یعنی بڑی زبردست زندگی تھی کہ آج جو زندگی سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے ہر کوئی محنت کرتا ہے اور اخیر تک وہ زندگی حاصل نہیں کر سکتا ہے، ایسی زندگی ان کی تھی ایمان لانے سے پہلے۔ ایمان لانے کے بعد جب ان کے والدین کو یہ بات معلوم چلی تو انہوں نے کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ہم تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، دیکھیے اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی چیز ہے کہ اگر وہ ایمان سے پھر جاتے تب بھی یہ بات یاد رکھیے اس کے بعد ان کے اوپر حالات ایسے آتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقہ کی زندگی گزارنی پڑتی، اور ایمان پر تھے تب بھی ان کے ساتھ وہی زندگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ زندگی ان کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ تو ان کا ایمان چونکہ مضبوط تھا، وہ ایمان سے نہیں پھرے، اور انہوں نے جائیداد کو، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اپنے جوتی کے نوک پر رکھا اور اسے ٹھوکر مار دی۔ پھر اس کے بعد ایسی زندگی آئی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں بھی رہے اور جنگ احد میں وہ شہید ہوئے، اور جب شہید ہوئے تو حال یہ تھا کہ ان کے جسم کو چھپانے کے لیے ان کے پاس کفن نہیں تھا۔ جب منہ کو ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور پیر کو ڈھکا جاتا تو منہ کھل جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ حکم دیا کہ منہ کو چھپا دیا جائے، اور ایک قسم کا ایک گھاس ہے وہ ان کے پیر میں رکھ دیا جائے۔ تو یہ کس قدر آپ ذرا سوچئے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس زندگی کو ٹھوکر مار کر کے کون سی زندگی اپنائی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے مقدر میں رکھ دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اور میرے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اور آج آپ کو، مجھے لگتا ہے سب کو معلوم ہوگا کہ ابھی ایک شخص وائرل ہو رہا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شخص وائرل ہو رہا ہے جس کا صاف صاف یہ کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر سورج ایک ہاتھ میں چاند دے دیا جائے میں واپس ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔ تو اینکر نے سوال کیا کہ سننے میں آیا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو جائیداد سے بے دخل کر دیں، تو کیا کریں گے؟ تو کر دیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ تو کر دیں۔ میرے وہی جواب کہ میرے حصے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے حصے میں جو چیزیں نہیں لکھی ہیں وہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے دے نہیں سکتی۔
اس یقین کے ساتھ آج دیکھ لیجئے کہ یہ کون ہے جو غیر مسلم سے مسلمان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک، اب قرآن کی آیت ذرا آپ لوگ پڑھیے، ہر ایک انسان قرآن کی آیت پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، کہ اگر آپ پھر جائیں گے ایمان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لے کر کے آئیں گے، اور وہ ایسی قوم ہوگی جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب یہ اس سے زیادہ کلیئر اور اس سے زیادہ صاف اور اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو اب بھی چاہے کہ ہم بدل لیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اتنا آسان نہیں جو میں نے سنایا، بڑے آسانی کے ساتھ میں نے سنا کر کے، اگر تفصیل سے اگر سنایا جائے، یہ واقعات سنائے جائیں تو یقین جانیے، میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی صحابی کا واقعہ سنانے کے لیے پتھر دل ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ ان کا بیان نرم دلی کے ساتھ آپ سنا ہی نہیں سکتے، رو رو کر کے برا حال ہو جائے گا ایک انسان کا، کہ وہ قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کس طریقے سے وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔